بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئیں۔ پھر جنگ بدر کے ایک سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤ سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور مشورہ میں یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ طور پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقام پر بیٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق آپ کو سناتے ہیں، جب آپ خود پڑھیں گے تو سب خود سمجھ لیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 121۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے اور سب جان رہے تھے۔ جب تم میں 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور پس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران پارہ 4 آیت 139۔ اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ
إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اور یقیناً اللہ تعالی نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہارے دل کی بات دکھلائی دی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو چند جگہوں پر بیٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹیں، لیکن سوائے 10 کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں، أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالی کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ یہ آیت ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہے۔ جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے، صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالی دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔